بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا میں چند باتیں، پھر موضوع کے مطابق گفتگو۔ یہ آن لائن 4 روزہ اور پھر 5ویں نشست، وہ بھی آن لائن بھی ہوگی لیکن وہ اجتماع کے ساتھ ہوگی۔ احباب کا اصرار تھا کہ یہ محافل کی جائیں۔ مجمع عام کے لیے کراچی شہر میں بارشوں کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، بلکہ آپ اس پروگرام کے درمیان بھی اگر بالفرض اچانک بجلی کا کوئی مسئلہ ہوا تو وہ دوبارہ جنریٹر سے کنیکشن لیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا، یعنی وابستہ رہیے گا۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برسوں، کوئی تقریباً 45 برس تقریباً محافل محرم، مجالس محرم سے 10 روزہ خطاب کرتے رہے۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس وقت یہ میڈیا کی یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد میں نے 6-7 برس ریگولر مستقل مجالس سے خطاب کیا۔ پھر کراچی کے حالات ایسے بدلے کہ مشکلات ہوئیں، لیکن محافل کسی نہ کسی صورت جاری رہیں۔ کورونا وائرس اور یہ پابندیاں اور مشکلات کی وجہ سے اس سال یہ طے پایا کہ 5 مجلسیں ہوں، 4 بغیر اجتماع کے اور 5ویں یعنی شب عاشور 10ویں شب میں اجتماع کے ساتھ۔ 10 راتوں میں والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی رات توحید کا بیان، دوسری رات رسالت کا، تیسری میں آزمائش انبیاء، چوتھی میں مسئلہ خلافت اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاروق اعظم ایک رات، سیدنا عثمان غنی ایک رات، اس کے بعد ذکر اہل بیت، مولا کائنات سیدنا علی، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، سیدنا امام حسن، اور پھر 2 راتیں مسلسل واقعہ کربلا، یعنی یزید پلید کی تخت نشینی سے لے کر امام پاک کی شہادت تک مفصل بیان، اور پھر وہ 11 محرم کو شہادت کے بعد کے واقعات، یوں ترتیب رہتی تھی۔ ہم اہل سنت و جماعت، قرآن و حدیث کے ماننے والے، صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ کسی ایک کی بھی بے ادبی کو اپنے ایمان کا نقصان جانتے ہیں۔ وہ مقدسات، یہ تمام ہستیاں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، قرابت ہے، ان کا ذکر برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ انہیں شان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے، منتخب۔ ہماری زبانوں پر ان کا نام آتا ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہماری زبانیں پاک ہوتی ہیں، ہماری سماعتیں، ان میں برکت پہنچتی ہے۔ تو میں مختصراً کچھ باتیں ان پہلی آج عرض کروں گا، اور شروع کی 2 راتوں میں پھر آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا۔ مقصد ثواب حاصل کرنا، سعادت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ میری زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق کا پابند رکھے۔ ہم یہی چاہتے ہیں
کہ اللہ تعالی ہمیں حق ہی سے وابستہ رکھے۔ رافضیت، خارجیت، ناصبیت، تفضیلیت، یہ جتنے عنوان ہیں کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہوں، اور سلف صالحین کے مطابق میرے عقیدے کو آپ جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر کہ اس نے انسان بنایا، اس کا شکر کہ انسان بنا کر مسلمان بنایا، اس کا اور زیادہ شکر کہ مسلمان بنا کر اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کے اہل بیت، ان کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء کا محبت کرنے والا بنایا، تعظیم کرنے والا بنایا۔ اس کا شکر، اور اللہ اسی پر قائم رکھے، ایمان کی سلامتی اور ایمان ہی پر زندگی اور ایمان ہی پر خاتمہ، یہی دعا۔ یہ ابتدائی باتیں تھیں۔ دورانیہ جو رکھا ہے اس میں کوئی کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تاہم کوشش ہوگی کہ کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچیں۔ آج میں ابتدا کروں گا ذکر توحید سے، توجہ سے، محبت سے، ادب سے سنیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالی بے نیاز ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں۔ وہ اولاد ہونے سے یا اس کی کوئی اولاد ہو، اس سے وہ پاک ہے، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی کف میں اس کے برابر، اس کے مثل نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ایک ہے، یہ ہم سب کہتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس ایک ہونے کے معنی جاننے کی کوشش کی؟ گنتی میں، ڈیجٹ میں، کاؤنٹنگ میں ایک کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دو برابر آدھے ہو جائیں، یا جو دو کا خود آدھا ہو، تین کا تیسرا، چوتھے کا یعنی چوتھا حصہ، چار کا چوتھا، اس کو ایک کہتے ہیں نمبر کے حساب سے۔ اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ واحد عددی۔ پھر آپ نوع کی بات کریں، قسم، لوہا ایک الگ چیز ہے، لکڑی ایک الگ چیز ہے، اس کو واحد نوعی کہا جائے۔ پھر واحد جنسی ہوتا ہے، گندم اور چیز ہے، چاول اور چیز ہے، سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، اس کو واحد جنسی کہا جائے۔ اللہ تعالی واحد عددی نہیں، واحد نوعی نہیں، واحد جنسی نہیں، وہ واحد حقیقی ہے۔ وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسا ایک ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے افعال میں، ذات میں، خوبیوں میں، ناموں میں، کاموں میں، کوئی بھی کسی طرح اس کا شریک نہیں۔
اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، فارسی والے خدا کا لفظ کہتے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خدا کی جمع ہے، خدایان، خداؤں۔ لغت کھولیں گے تو لفظ خدا کے کئی الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ فارسی میں اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ بولا جا سکتا ہے مگر نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح گاڈ انگلش میں آپ کہتے ہیں، گاڈ کی بھی پلورل جمع ہے، گاڈز کہہ سکتے ہیں، گاڈ فادر کہتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ ورتھی آف ورشپ، عبادت کے لائق واحد ذات ہے، وہ واحد حقیقی ہے، اس کا کوئی ساجی، ہم سر، ہم پلہ نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کہیں، ہر حرف 4 حرف ہیں، ہمیں 40 نیکیاں ملیں گی۔ خدا کہیں گے، کہنا جائز، کوئی نیکی نہیں ملے گی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ بے پرواہ، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق اس نے بنائی، وہ خالق ہے، اس نے بنایا۔ ہم اگر اس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہم پر مہربانی ہوتی ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم اس کی رحمتیں پاتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں۔ نہ کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی حاجت ضرورت کا کوئی تصور نہیں، وہ بے نیاز، بے پرواہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم پڑھیے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ آپ الہ کے لفظ پہ ذرا توجہ کیجئے گا، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی عبادت کے لائق۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلا حرف ہے لا، لا، آپ لفظ کہہ لیں لا، اس کے معنی نہیں، نو، نیگیٹو۔ الہ، معبود، کوئی معبود نہیں، سب سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں الا، مگر، جس کو انگلش میں آپ بٹ کہہ لیتے ہیں، نو کے بعد بٹ آ جائے ایکسیپشن ہو جاتا ہے۔ الا، اس کے بعد ہے اللہ، مگر اللہ۔ کیا مطلب؟ پہلے تمام قسم کے جو خدا لوگوں نے بنا رکھے ہیں، سوچ رکھے ہیں، ان کے وہم میں، گمان میں، یا جیسے کیسے، یا مظاہر قدرت، کوئی آگ کو، کوئی ہوا کو، کوئی پانی کو، کوئی ستاروں کو، کوئی سورج کو، جس لکڑی کے بت بنائے ہوئے ہیں، جو بھی، تمام کی نفی، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، تو مجھے ایمان ملا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان یعنی پہچان ملی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو جانا ہے، مانا ہے، تو اس کے آخری نبی، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے جانا ہے۔ میرا ایمان مجھے ملا تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، جس بارگاہ سے رب ملا
اسی بارگاہ سے سب ملا، یعنی ہمیں سب کچھ ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ کی شان سنیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، جگہ جگہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ عقیدہ پختہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق کہ اس کی مخلوق یہ مانے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، ہندی میں پوجا، فارسی میں پرستش، انگلش میں ورشپ، کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ یقین رکھیں، اس میں کبھی فرق نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو یہ نہیں پہچانتا، جو نہیں مانتا، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اس کے لیے بخشش کا، نجات کا، مغفرت کا، جنت کا کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتا وہ کسی طرح بخشش کے لائق نہیں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چھپی اور کھلی چیز کا خود سے جاننے والا۔ ہم کسی کو عالم کہیں تو اس نے کہیں پڑھا ہے، کسی سے سیکھا ہے، اس کا کوئی استاد ہے۔ اللہ تعالی ہر کمال ذاتی طور پر رکھتا ہے، حقیقی طور پر رکھتا ہے، اور جیسا کمال اللہ تعالی رکھتا ہے کسی اور کے لیے سوچا نہیں جا سکتا۔ کمال اللہ کا عطا کیا ہوا مانیں گے، مگر جیسا اللہ تعالیٰ کا ہے ویسا کسی کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا، ماننا تو دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، وہ خود سے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر غیب اور شہادت یعنی کھلی ہوئی چیز اور چھپی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے۔ مگر وہ کسی کو غیب عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، کھلی کا چھپی کا، تو وہ عطا کیا ہوا کو عطائی کہیں گے۔ اپنے علم کو ذاتی، اللہ کا علم ذاتی ہے، حقیقی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی حد حدود نہیں ہے کہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک، نہ، یہ تصور بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کہ اللہ کا عطا کیا ہوا مانا جائے گا، اس کی حدود بھی ہوں گی، اس کے لیے بہت کچھ ہوگا، وہ قابل فنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز قابل فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا بیٹا ہو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ سن لیجئے دھیان سے، اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ اس کے لیے کوئی باڈی ماننا، کوئی فگر ماننا، یا کوئی ایریا ماننا، ڈائریکشن، ڈائمنشن ماننا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اوپر والا کہتے ہیں، غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نیلی چھتری والا، یہ بھی غلط ہے۔ وہ ہر جگہ ہے۔ یہ جو اشارہ ہے نا، یہ عظمت کے لیے، بلندی کے لیے، شان کے لیے، سمت کے لیے نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ اور اس کے لیے جان لیا جائے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان سے بھی پاک ہے، سمتوں سے بھی پاک ہے، جہتوں سے بھی پاک ہے۔ جو لوگ تجسیم مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم مانتے ہیں، غلط ہے۔ وہ نیلی چھتری بنانے والا ہے، وہ عرش کا بنانے والا ہے، عرش والا ہے،
اس نے عرش بنایا ہے، کائنات بنائی ہے، تو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے۔ لوگ مختلف ڈراموں میں، کہانیوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے سن لیتے ہیں اوپر والا، اللہ اوپر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عرش والا، اور یہ کہنا کہ وہ ہر جگہ ہے، یہ اس کی تعریف۔ مگر یہاں ایک جملہ اور سن لیں، وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے۔ لفظ دیکھیے گا، ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے۔ اس کی پوری کائنات ہے، اور کوئی چیز بھی اس کے گھیرے سے باہر نہیں ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ چوری کے لیے لازمی بات ہے کوئی غافل ہو جائے گا تو ہی چور چوری کر سکے گا، اللہ کے لیے تو یہ باتیں سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ وما کان ربک نسیا، قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ بھول چوک سے بھی پاک ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے، کھانے پینے سے بھی پاک ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا زیادہ ٹائم تو میں ایک ایک بات کی آپ کو تفصیل سمجھاتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں سے بے پرواہ، بے نیاز، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ نیڈ، گریڈ وغیرہ وغیرہ کے لفظ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے سوچے بھی نہیں جا سکتے۔ اب آپ نے یہ سن لیا، اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی اور صفات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت۔ جب ہم اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ میں، تو ہاتھ سے مراد یہ ہمارے جیسا ہاتھ نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا وہ جسم سے پاک ہے، بے مثل، اس کو قدرت کا بے مثل ہاتھ کہیں گے، ہماری طرح نہیں کہیں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے ید کا لفظ تو آپ ہاتھ کہتے ہیں، مگر اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد؟ اس کی شان کے مطابق وہ قدرت، دستے قدرت کہیں اس کو، اس کے قبضہ قدرت میں ہے پورا ملک، اور وہ ہر چاہے پر قادر، وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ جو چاہتا ہے اس پہ قدرت ہے۔ قدرت کا مطلب وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی کمزوری، مجبوری، معذوری نہیں ہے۔ آپ نے ایک آیت سنی، دوسری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں، ایسوسیٹ، پارٹنر، ہیلپر نہیں ہے۔ اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہاں وہ معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، خود فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے ملک ہیں دنیا میں، 200 سے زیادہ ملک، ان کے حکمران ہیں، ان کو آپ ملک کہتے ہیں، ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور میں شروع میں آپ کو بتا چکا کہ اللہ کے نام و کاموں میں بھی کوئی اس کا کسی طرح شریک نہیں، پھر یہ نام کیسے؟ رب کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے، رب کا لفظ ماں باپ کے لیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، عرش کا لفظ اللہ کے عرش کے لیے بھی ہے، بادشاہ کے تخت کے لیے بھی قرآن میں۔ تو لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں ہے، اور جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں، صرف لفظوں کے بولنے سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ آپ ملک، تو آپ کے ہاں برادری بھی ہے، ایک کاسٹ ہے، سارے ملک کہلاتے ہیں، تو ملک تو اللہ کا نام ہے، لیکن یہ جس طرح کے ملک ہیں یہ اپنے حال کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق، اور اس کی شان کے حوالے سے کوئی کسی طرح اس کا شریک نہیں ہے۔ تو ملک اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، حالانکہ پہلی آیت نے کہا کہ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسری آیت نے کہا کہ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ نمرود کا ذکر ہے، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک،
اللہ فرما رہا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ جو حضرت ابراہیم سے لڑ رہا تھا، جس کو اللہ نے ملک عطا کیا تھا، نمرود کا ذکر اور اس کے لیے کہ اللہ نے اس کو ملک دیا، تو اللہ کا دیا ہوا جس کو عطا ہی کہتے ہیں مانیں گے یا نہیں؟ اور آسان کر دوں، آنکھیں میرے پاس بھی ہیں، آنکھیں آپ کے پاس بھی ہیں۔ آنکھ کا ہونا، آنکھ سے دیکھتے ہیں، دیکھنے کو بصیر، دیکھنے والا بصیر، سننے والا سمیع، سماعت آپ لفظ سنتے ہیں، یہی لفظ سمیع اور بصیر اللہ کے لیے بھی ہے، قرآن میں یہی لفظ انسان کے لیے بھی ہے، وجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ تو لفظ ایک ہے سمیع اور بصیر، اللہ کے لیے بھی آئے، بندے کے لیے بھی آئے، تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ میرا دیکھنا سننا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور جتنی عطا ہے اتنا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ، کسی کو کم، کسی کا کیا حال، سب کا ایک جیسا نہیں ہے، مگر جیسا اللہ دیکھتا سنتا ہے کوئی دیکھ سن سکتا نہیں، وہ اس کی شان کے مطابق، اور اس کا دیکھنا سننا اس کا ذاتی کمال ہے، میرا دیکھنا سننا رب کی عطا سے ہے، یہ عطائی کمال ہے۔ فرق سمجھیے گا، کیونکہ لوگ باتوں باتوں پر کہیں شرک کہہ دیتے ہیں، کہیں حرام کہہ دیتے ہیں، تو پہلے بات کو تو سمجھیں۔ کیا قرآن میں نہیں ہے ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم ہے، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں، فحکمہ الی اللہ، ان اللہ یحکم ما یرید، یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالی حاکم ہے حقیقی طور پر، کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ آپ دوسرے سے کہتے ہیں حکم فرمائیں، حکم دیجئے، تو جب حکم ہے ہی اللہ کا، پھر کسی اور کا کیا مطلب؟ تو آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں اس کا جواب۔ ان آیتوں نے بتایا کہ حقیقی حاکم خود سے حاکم، اور حقیقی حاکم صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، سورہ القصص دیکھیے گا، حضرت موسیٰ کے لیے کہ اللہ نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ پھر فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، دوسری آیت۔ تیسری سنیں رب ہب لی حکمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تیسری آیت۔ چوتھی وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکمًا وَعِلْمًا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکمًا وَعِلْمًا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُکمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتا ہم نے سب کو، سارے نبیوں کو حکم بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا۔ اپنے حبیب پاک اللہ کے آخری نبی کے لیے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تجھے حاکم نہ مانے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ بھی قرآن میں ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنا، اللہ حکم بناؤ، فیصلہ اور حکم کا ذکر آ رہا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، میں نے یہ آیتیں اتنی کیوں سنائی ہیں؟ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہر بات کو سمجھیں۔ یہ جو خام خواہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں یا غلط باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے، آپ سے کھیلتے ہیں۔ ذاتی کمال اللہ کا، رب دے تو دیا ہوا مانیں گے، اس نے ہمیں دیا ہے تو ہم مانیں گے، وہ عطائی ہوگا، وہ کسی طرح اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کے مثل نہیں ہو سکتا، اس کا کمال اس کی شان کے مطابق، ہمارا کمال اللہ کی عطا کے مطابق۔ ہم خود سے کوئی کمال نہیں رکھتے، ہم خود سے ہیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود سے ہے، ہم تو خود سے ہیں ہی نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آیتیں رکھی، حقیقی اور مجازی کا فرق سمجھیں آپ، ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھیں آپ۔ یہ کائنات ہے، رب نے بنائی ہے، کمالات رب نے دیے ہیں، اللہ تعالی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں ذکر کروں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، قرآن میں ہے، وہ کمزور نہیں ہے کہ کوئی اس کو دبا سکے، مغلوب کر سکے، ایسا ہو نہیں سکتا۔
اگر میں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتاؤں، دوسرے سے مدد لینے میں 3 احتمال ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے سے، جیسے باپ بیٹے سے لے لے، اللہ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، لم یتخذ ولد، قرآن میں ولدا ذکر ہے۔ مساوی، جیسے بھائی سے، اپنے برابر سے، لم یکن شریک فی الملک، لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے تو کوئی ملک میں شریک ہی نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے۔ بڑے سے لے، جیسے کوئی کمزور طاقتور سے لیتا ہے تو پہلے فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وہ کمزور نہیں ہے، وہ قوی ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اسی کا فرمان الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے مددگار ہیں۔ اولیاء، لفظ ولی، لغت کھولیے، معنی دیکھیے، مددگار۔ تو اللہ نے مددگار بنائے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کی مخلوق کی مدد کرنا، اس کے دین کی مدد کرنا۔ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے، ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ بلکہ آپ کے ہاں ایک ہوتا ہے انجینئر، اس کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے۔ ہیلپر کس کو کہتے ہیں؟ مددگار کو۔ آپ کے ہاں پاکستان میں پولیس ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو کال کرتے ہیں آپ 15، اس کا نام ہی مددگار رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ مدد کرتے ہیں۔ تو مدد کرنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم خود سے مدد نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی عطا سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کمال، رب کی عطا۔ تو اس کے کسی میں اللہ کا عطا کیا ہوا کمال ماننا یہ غلط نہیں ہے۔ آپ کو میں نے مختصراً سمجھایا، ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں۔ ان العزت للہ جمیعا، قرآن کی آیت، کہ بے شک عزت ساری کی ساری جمیعا اللہ کے لیے ہے، ساری کی ساری۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم میں سے تو ہر کوئی عزت مانگ رہا ہے۔ آپ کے ملازم کہہ دیتے ہوں گے ہماری تو اس گھر میں عزت ہی کوئی نہیں ہے، ہر کوئی عزت مانگ رہا ہے۔ تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، پھر کسی اور کو تو مانگنی نہیں چاہیے۔ یہاں معزز حاضرین، معزز ناظرین، فلاں فلاں عزت مآب ہم جملے کہتے ہیں۔ تو یا اللہ، قرآن کی ایک آیت نے بتایا کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، تیرے لیے ہے مولا۔ یہ جو دوسرے عزت مانگ رہے ہیں، تو مولا کیا تو کسی کو عزت دیتا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو اب دی ہوئی عزت مانیں گے یا نہیں؟ تو دی ہوئی عزت مانیں گے تو دیے ہوئے سارے کمال مانیں گے جو بھی اللہ دے گا۔ صرف ایک عزت ہی تو نہیں، اللہ سارے کمال جس کو، کسی کو 1، کسی کو 10، کسی کو 50، اپنے حبیب کو اس نے سارے کمال دیے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یا اللہ تو عزت کس کو دیتا ہے؟ قرآن کی ایک اور آیت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ کے لیے ہے عزت، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ یہاں اللہ نے کافر نہیں فرمایا، وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ نہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ پتہ چلا جن کی عزت کوئی نہ کرے، جن کو اللہ نے عزت دی ہو، تو پھر آپ پہچان لیجئے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اسی طرح تخلیق کے حوالے سے، تخلیق کے معنی آپ بنانا کہتے ہیں۔ حقیقی تخلیق کرنے والا، حقیقی تخلیق کے لحاظ سے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ لیکن اسی قرآن میں ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے وہ، اور وہ اس سے اچھا کوئی خالق نہیں ہے۔ خالقین کا لفظ جمع آ رہا ہے اور اللہ کے لیے احسن آ رہا ہے،
کیا مطلب؟ اور بھی بنانے والے ہیں، مگر یہ حقیقی طور پر بنانے کا کمال کس کا ہے؟ اللہ کا، اور اس جیسا کوئی بنانے والا نہیں۔ مثلا باڈی پارٹس بنا لیے آج سائنس نے، کسی انسان کی کوئی ہڈی ہے وہ بنا لی، کوئی وہ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں، کیا وہ ہڈی اور اللہ کی بنائی ہوئی ایک جیسی؟ پیس میکر بنا لیے، کیا وہ سارا کام اسی جیسا؟ بال بنا لیے مصنوعی، کیا اسی جیسے؟ نہیں۔ تو جیسا اللہ بناتا ہے ویسا کوئی اور نہ بنا سکتا ہے، نہ بناتا ہے۔ لیکن قرآن نے بتا دیا کہ اللہ کی عطا سے دوسرے بھی بناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ دیکھیں یہاں بھی لفظ اخلق بنانے کا ذکر آ گیا نا۔ میں مٹی سے ایک مورت بناتا ہوں، پرندے کی شکل، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں، آج کل بھی ٹوائز بناتے ہیں پلاسٹک کے آتے ہیں، تو وہ مٹی کی مورت بناتے ہیں پرندے کی، میں بناتا ہوں۔ انی اخلق، وہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بناتا ہوں، آئی مائی سیلف، وہ کریٹر وہاں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اڑنے والا زندہ پرندہ، مگر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کمال میرا رب کی عطا سے ہے، میرا ذاتی کمال نہیں۔ تو پتہ چلا رب تعالی بندوں کو کمال۔ آپ جناب محمد علی جناح جو تحریک پاکستان کا، جن کو قائد اعظم کہا جاتا ہے، انہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ خالق پاکستان ہے۔ ایک کتاب لکھنے والا کہتا ہے جی میں اس کتاب کا خالق ہوں، تخلیق کار لوگ کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو کہلاتے ہیں ان کو قرآن سے ثبوت ملتا ہے نا۔ آپ نے بھی سنا نا، احسن الخالقین اللہ تعالیٰ، تو اصل خالق، حقیقی خالق کون ہے؟ اللہ۔ بندوں کے لیے بات کریں گے تو رب تعالیٰ کی عطا کے حوالے سے، بغیر عطا کے کسی میں کوئی کمال نہیں۔ یحیی و یمیت، یہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی طور پر محیی اور ممیت یعنی زندہ کرنے والا اور مارنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ اب پہلی آیت نے بتایا الذی یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا مارنے والا اللہ، اور ادھر آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، اور ہمیں کہا گیا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کی جان بچا لی اس نے گویا سب کی جان بچا لی۔ تو لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کمال اس کی شان کے مطابق، اور اس کا ذاتی ہے، حقیقی ہے، خود سے ہے، لامتناہی ہے، کوئی اس کی انتہا اینڈ نہیں ہے، اور وہ ناقابل فنا، ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کو ملنے والا کمال ذاتی نہیں، رب کا عطا کیا ہوا ہے، قابل فنا ہے، غیر متناہی نہیں، لامتناہی نہیں، اس میں ختم ہونے والی بات ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب اسی طرح مجوسیوں نے، انہوں نے کہا کہ دو خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا۔ ان کے ہاں ابھی تک یزداں اور جو بھی لفظ وہ بولتے ہیں، وہ متضاد چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باتیں، اس کا جواب قرآن نے دے دیا۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کسی چیز کا پیدا کرنا جس میں دونوں پہلو ہوں، خیر اور شر کا پہلو، تو یہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں، میں آپ کو ذرا سمجھا دوں۔ چھری ہے، نائف کہتے ہیں آپ، اس کی مختلف شکلیں، آپ ڈیگر بنا لیں، اس سے خنجر بنا لیں، اس کا کام ہے کاٹنا۔ بنانے والا مجرم ہے یا غلط استعمال کرنے والا مجرم ہے؟
بتائیں گے آپ؟ قینچی ہے، کاٹنا اس کا کام. بنانے والا مجرم ہے یا غلط استعمال کرنے والا مجرم؟ دیا سلائی، میچ باکس، ماچس کہتے ہیں. بنانے والا مجرم ہے یا غلط استعمال؟ آپ اس سے چولہے میں سلگائیں گے وہ اور بات ہے، آپ اس سے کسی کے خزانے کو آگ لگا دیں تو غلط استعمال کرنا شر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے عقل کائے کے لیے دی ہے؟ تمیز کے لیے. لیکن آج کل لوگ اس بارے میں چونکہ غور نہیں کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. اب دولت سارے ہی کما رہے ہیں، دولت کے پیچھے سارے ہی بھاگ رہے ہیں. دولت بری چیز نہیں ہے، دولت سے پیار بری چیز ہے. اس کا استعمال آپ اس سے چاہیں جنت خریدیں، اس سے چاہیں آپ دوزخ خرید لیں. حق حلال صحیح طرح کما کے آپ اس میں برکت پالیں، یا آپ غلط کما کے جناب اس سے گناہ اٹھا لیں. علم کسی شے کا برا نہیں ہوتا، ہاں اس کا استعمال آپ نے جیسے کیا ہے. اب جادو ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا جادو کیا ہے تو وہ کیسے پہچانے گا؟ علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا. میرے پاس بہت وقت نہیں ہے، میں اسی لیے آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں. اب جادوگر آئے تھے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام کے، وہ جادو پہچانتے تھے. حضرت موسیٰ نے دکھایا معجزہ، اللہ کا کام جو نبی سے ظاہر ہوا، تو جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گئی ہم جو کر رہے ہیں جادو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے. فرق سمجھ میں آ گیا، ایمان لے آئے. تو میں نے آپ کو مختصراً یہ بتایا اللہ تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی. مثلاً داتا کا لفظ کہتے ہیں، لاہور میں پاکستان کے روحانی تاجدار حضرت داتا صاحب، بغداد شریف میں حضرت غوث پاک. لفظ غوث داتا، داتا تو چونکہ عربی کا لفظ نہیں ہے، غوث عربی کا لفظ ہے. غوث کے معنی فریاد رس، جو آپ کی فریاد سن کر آپ کی مدد کرے، آپ کی مشکل آسان کرے. اور داتا دینے والا. لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں. یہ لفظ بولنا شرک ہے. کسی بندے کو غوث پکارنا یا داتا پکارنا کہہ دیتے ہیں شرک ہے. اور شرک وہ گناہ ہے جس توبہ نہ کی جائے تو معاف نہیں ہوتا. واضح رہے. آپ کے ہاں لفظ میں پہلے بتا چکا نا، حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں. میں نے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی ہے. مخلوق کو ملنے والا کمال اللہ کا عطا کیا ہوا، جس کو عطائی کہتے ہیں. کیا وہ خود سے غوث ہیں یا رب تعالیٰ نے ان کو غوث بنایا ہے؟ ہمیں قرآن اور حدیث بتاتی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بندہ مدد کر ہی نہیں سکتا تو پھر حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جس قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اسی قرآن میں نستعین کا لفظ سنا نا کہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اسی قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی. آپ کہیں گے کہ جی وہاں پر تو نعبدو کا لفظ، تو لا تعبدوا الشیطان کا بھی تو لفظ آیا ہے. شیطان کی کون عبادت کرتا ہے؟ غلامی کرنا، پیروی کرنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم لوگ لفظوں کی حقیقت اور ظاہری حال کو اگر مکس کر دیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ میں پہلے بتا رہا ہوں ہر کمال ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا، مخلوق کو اس نے عطا کیا تو رب کا دیا ہوا کمال مانیں گے. مجھے آنکھ ملی ہے، کسی کو بہت زیادہ دیکھنے کی صلاحیت، کسی کو زیادہ سننے کی صلاحیت، کسی کو زیادہ سونگھنے کی صلاحیت، کسی کی آواز کیسی، کسی کا ذہن کیسا. ایک اسکول میں 50 بچے ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ایک فرسٹ آتا ہے، ٹاپ کرتا ہے، 6 فیل ہو جاتے ہیں. استاد ایک ہے، کتاب ایک ہے، اسکول ایک ہے، سب کا ذہن ایک جیسا نہیں. تو یہ کمالات، خصوصیات اللہ عطا فرماتا ہے، تو کسی کو وہ زیادہ عطا فرمائے تو کیا ہم انکار کریں گے؟ اس کے بندے ہیں. اور پھر قرآن میں موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کی مجلس لگی ہوئی ہے ملکہ سبا جس کا نام بلقیس. 1 مہینے جانے کا رستہ، 1 مہینے آنے کا رستہ. وہاں تخت ہے، وہ روانہ ہو چکی ہے، پہنچنے والی ہے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت لائے گا؟ اتنا بڑا تخت، 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا.
وہ اتنا بڑا تخت جس پہ سینکڑوں کرسیاں، لوہا، لکڑی اور کیا کچھ لگا ہوا، وہ چل چکی ہے پہنچنے والی 1 مہینے جانے کا رستہ، 1 مہینے آنے کا رستہ۔ حضرت سلیمان فرما رہے ہیں کون ہے لائے گا؟ جن نے کہا جی میں ابھی لے آتا ہوں آج کے آج، فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے، تو حضرت سلیمان کی امت کا ولی کہتا ہے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا لاؤ، اس نے کہا لیجئے، رکھا ہے، قرآن میں ہے یہ۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان کی امت کے ولی کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، تو جو اللہ کے حبیب ہیں جن کی خاطر کل کائنات بنی، ان کی تو بات بڑی، ان کی امت کے اولیاء کو کتنا کمال ملا ہوگا۔ تو واضح رہے بندوں میں کمال رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آج بہت کچھ سائنس دکھا رہی ہے، آپ حیران ہے کہ ایک انسان کی عقل نے کیا کچھ بنا لیا، کمپیوٹر بنا لیا، اس میں کیا کچھ ہے، تو یہ انسان کی عقل کا کرشمہ ہے نا۔ اور عقل کس نے دی ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ تو اس کی عقل کا مان رہے تو رب تعالیٰ کسی کو روحانیت اور کمال عطا کرے وہ کیوں نہیں مان رہے؟ وہ بھی ماننا چاہیے۔ تو یاد رہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبیوں کو یا اللہ کے ولیوں کو اللہ کے مثل نہیں، برابر نہیں، کسی طرح شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ والے ہیں، تو اللہ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اگر مچھلی میں نظر آ جائیں جی اس جڑی بوٹی کو کھاؤ جی، اس کا عرق نکالو یہ فائدہ ہوگا، تو جڑی بوٹی میں جو اثر رکھ سکتا ہے وہ اپنے ولی میں نہیں رکھ سکتا۔ ہم لوگ کیوں ایسی باتیں کرنے لگ گئے؟ ہمیں جاننا چاہیے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے، کتنی دور نہاوند کا علاقہ، اور وہاں سن رہے ہیں حضرت ساریہ، آپ پانی پر حکومت، آگ پر حکومت، مٹی پر حکومت، ہوا پر حکومت، اللہ والوں کی، رب کی عطا سے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کے اسماء و افعال کے مظاہر ہیں۔ ذہن میں رہے اللہ ہی کے جلوے ہیں ان سے، وہ خود سے کوئی کمال نہیں رکھتے، اللہ ہی کی عطا سے رکھتے ہیں۔ تو توحید یہ ہے اللہ کو ایک ماننا، کیسا ایک؟ کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں، اور اس کی ذات و صفات، نام و کاموں میں کسی کو اس کا شریک نہیں کرنا، وہ بے مثل بے مثال۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، وہ اول ہے بغیر ابتدا کے، وہ آخر ہے بغیر انتہا کے۔ یہ آپ نے سنا۔ توحید کے حوالے سے مختصراً میں نے اتنا بتایا۔ اب میں بات کروں گا آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی ہیں، ایک حدیث میں 1,24,000، ایک حدیث میں 2,24,000، اسی لیے ہم کہتے ہیں 1.25 کم و بیش، مورلیس، یعنی جتنے بھی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ یہ تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ ماننا قرآن اور حدیث کے مطابق لازمی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں یا ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا ہے، جو ایسا کہتا ہے اس کا ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو یاد رہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، ان سے پہلے جتنے نبی آئے سب کوئی کسی قوم، کسی علاقے، کسی آبادی کی طرف۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اس کی تبلیغ کے معنی پہنچانا، یعنی اس کا میسج پہنچانا، اس کے لیے 4,000 نبی آئے تھے۔ ایک کتاب تورات کی تبلیغ کے لیے 4,000 نبی، ایک اس علاقے کے لیے، ایک اس علاقے کے لیے، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لیے وہ آئے۔ قرآن تو تمام کتابوں کی جامع، اس سے پہلے جو تھیں فیہا کتب قیمہ، ساری کتابیں 104 صحیفے، ان میں تورات، زبور، انجیل اور سب سے بڑا قرآن تو آخری کتاب ہے۔ تو اس قرآن کی تبلیغ کے لیے کتنے ہونے چاہیے تھے، مگر حضور آخری نبی ہیں، اب اس کی تبلیغ حضور کی امت کے اولیاء علماء سے ہوگی، وہ یتلو علیہم آیاتی ہی، لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ یہ باتیں میں تفصیل سے اپنے دوسرے خطابات میں بتا چکا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی بن کر آئے. جب تشریف لائے تو آپ کو کیا کہا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن میں یہ حضور سے اعلان کیا کریں کہ میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. ہر وہ ذرہ جس کا اللہ تعالی رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. اللہ تعالی کی وحدانیت کے ڈنکے بجائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی پاک کے چرچے کیے میرے رب تعالی نے. حبیب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، رب تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں. اس پر تھوڑی سی 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشری میں آئے. بڑی توجہ سے سنیے گا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً بغیر شک و شبے کے بلا شبہ بشر ہیں، بلا شبہ بشر ہیں، مگر میرے آپ کے جیسے بشر نہیں ہیں. وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں. ان کی بشریت میں کوئی شبہ نہیں، مگر ان کی بشریت جبریل امین علیہ السلام کی نورانیت سے افضل ہے. میری اس حوالے سے جو تقریریں ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. میں اس وقت زیادہ مقام پر زیادہ تفصیل پر بیان نہیں کروں گا، صرف مختصراً بتا رہا ہوں. وہ نور بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ رسول بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر کامل بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا آئینہ بھی ہیں، باعث تخلیق کائنات بھی ہیں، کائنات میں سب سے افضل ہستی بھی ہیں. 1400 کتنے برس ہو گئے دنیا کو لکھتے ہوئے، سناتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، مگر ان کی شان کی حد ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ اللہ جانتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی شان کی حد بتا دے. بس اتنا جانتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے مثل نہیں ہے، اس کے شریک نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں. وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہیں کیا مگر، وہ ہیں کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں. آپ کہیں گے نور اور بشر خاک سے بنا، نور اللہ کا نور، اور دو چیزیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ چھوٹا سا جگنو دیکھا ہوگا آپ نے، انگلش میں گلو ورم یا فائر بگ کہتے ہیں. وہ اتنا سا کیڑا چھوٹا سا، اس میں خاک بھی ہے، نور بھی ہے. آپ کی آنکھ میں کیا ہے؟ نور نہیں ہے. آپ کا جسم پورا خاکی، اس میں یہ جو آنکھ ہے. تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے ساری کائنات سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا. وہ نور بھی ہیں، وہ بشر بھی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ رب تعالیٰ جانتا ہے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. جس نے بنایا، ہمیں جتنا معلوم ہم اس کے مطابق ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق اور بشر بھی مانتے ہیں، مگر بے مثل، بے مثال، ساری کائنات سے افضل. کوئی ان کا بھی ہم پلہ نہیں، کسی نبی نے ان کی برابری نہیں کی. کوئی امتی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق میں کیسے ہیں؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیدا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری.
ہر نبی کو کسی کو کوئی ایک کمال، کسی کو کوئی ایک کمال، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر کمال عطا فرمایا، اور ان کا ہر کمال بھی اپنے کمال پر تھا، یعنی ویسا کمال کسی اور میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ایمان، جان ایمان، ان کی محبت ہم پر لازم۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت کہ ماں باپ، اولاد، بیوی، گھرانہ، رشتہ دار، مال، تجارت، اپنے پسندیدہ مکان، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کا نبی پیارا ہونا چاہیے، ورنہ ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے سنا کوئی ولی ہونا یا کچھ ہونا تو دور کی بات، مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ پیارے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں ہمیں۔ اگر وہ ہمیں سب سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ اب محبت تعظیم سکھاتی ہے ہمیں۔ ان کے لیے قرآن نے کہا کہ ایسا کوئی لفظ جس میں ذرا سا وہم بھی پایا جائے بے ادبی کا، وہ میرے نبی کے لیے نہیں بولنا۔ رائنا، لا تقولوا رائنا قرآن میں موجود ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ میرے نبی پاک وہ ہیں جن کے پروٹوکول، ان کے آداب خود رب نے تعلیم فرمائے۔ ان سے بات کر رہے ہو نا، آواز اونچی نہ ہو جائے۔ جب میرے نبی سے بات کرو آواز اونچی نہ ہو جائے، ان کے سامنے آوازیں پست رکھو، ان کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دینی ہے، ادب سے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ سورہ حجرات پڑھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبی پاک کا ادب اللہ سکھا رہا ہے۔ کتنی پیاری ہستی ہے وہ، اللہ تعالیٰ کو ان سے پیار بہت ہے۔ اور ہمیں تعلیم کیا ہے؟ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے۔ ہم وہ تعظیم نہیں کرتے جو جائز نہیں، مثلاً ان کو ہم سجدہ نہیں کرتے کیونکہ جائز نہیں ہے، لیکن جو تعظیم جائز ہے وہ کرنی ہے، اور اس کا کوشش کرنی ہے کہ جتنی ہو سکے کرنی ہے۔ جو آپ کہیں گے کہ حد سے بڑھنے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان کا صحیح طرح ادب آتا نہیں۔ ادب کرنے والے تھے کچھ لوگ جنہوں نے کیا، مگر پوری طرح ادب کون کر سکتا؟ وہ ہستیاں صحابہ کرام کی، وہ تابعین کی، امام اعظم جیسی ہستی مدینہ منورہ جاتے ہیں، چپل نہیں پہنتے، دیواروں کے ساتھ گھسٹ کے چلتے، میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں رسول اللہ کا پاؤں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب کرنے والے، سادات کا ادب کرنے والے، اہل بیت کا ادب کرنے، نسبتوں کا ادب کرنے والے، یہاں تک کہ خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بنانے والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے، اور کس شان کے مالک ہیں کہ ان جیسی شان رب تعالیٰ کی مخلوق میں کسی اور کی نہیں۔ ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کی نسبتوں سے پیار کرنا ہے، وہ ان کی بیویاں ہوں، ان کے صحابہ ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کے گھر والے ہوں، نہیں، ان کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک۔ اور سن لیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اپنا ایک بال مبارک پکڑ کے فرمایا، میرے ایک بال کو بھی کسی نے اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، وہ قیامت کے دن اس کا حال، ایک تو لعنت کا بیان، دوسرا وہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ آج کے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں ہمارے جیسے تھے، ان سے بھول ہو جاتی تھی، ان سے غلطیاں ہو جاتی تھی، ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کسی نے لکھا ان سے شیطان کا علم زیادہ، کسی نے کچھ، کسی نے ان کو عطا ہونے والے علم غیب کی تشبیہ جانوروں پاگلوں تک سے کر دی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آپ کہیں گے ایسے کون سے لوگ ہیں؟ کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور اب بھی بول رہے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، نبی کی تعریف ایک بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ خود کے لیے القاب 6 صفوں میں لکھے، اور نبی کے لیے اتنی بات۔ تو یاد رہے، جو ادب نہیں کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اور کسی کو درجہ مرتبہ ملتا ہے تو ادب سے ملتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جتنے قریب ہیں اتنے زیادہ ادب کرنے والے ہیں۔
آج ہم لوگ بھول گئے ان باتوں کو. ماں باپ کا ادب نہیں رہا، استاد کا ادب نہیں رہا. ہم لوگوں نے ان باتوں کو، اپنی اقدار کو، ویلیوز کو کہیں میرا خیال چھوڑ دیا ہے بہت پیچھے. اب ہمارے ہاں لبرلزم کی باتیں ہوتی ہیں، ماڈریشن کی باتیں ہوتی ہیں. ماڈریشن کو سمجھتے ہیں آپ؟ ماڈرن ہونا اور بات ہے، ماڈریٹ ہونا اور بات ہے. لیکن کرنے والے وہ بھی باتیں کر رہے ہیں اور ایڈوانسمنٹ والی بھی باتیں ہو رہی ہیں. معاشرہ کیا پیش کر رہا ہے؟ حکم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابل کوئی رائے نہیں دے سکتا، اپنی رائے نہیں دے سکتا. جب حدیث آ جائے ختم. اور آج کل سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، لوگ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال میں دین کسی کو سمجھ نہیں آیا، یہ جو آج کے آئے ہیں ان کو سمجھ آ گیا ہے. تماشا بنایا ہوا ہے، کھلونا بنا لیا ہے دین کو، فتووں کو کھیل بنا لیا ہے، اور کوئی ان کو لگام دینے والا نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا، جو بڑے سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو آج ہی سے نبی کا ادب سکھائیں، نسبتوں کا ادب سکھائیں. یہ ادب ہی تھا جس کی برکتیں تھیں، جس سے محبت تھی. آج ادب رخصت ہو گیا ہے تو برکتیں بھی چلی گئیں، محبتیں بھی چلی گئیں. لحاظ نہیں ہے کس سے، کس طرح، کس لہجے میں، کس آواز میں، کن الفاظ میں کس طرح بات کرنی ہے، کیسے پذیرائی کرنی ہے، بھول گئے. ماں باپ کا مسئلہ ہو، بہن بھائی کا مسئلہ ہو، شوہر بیوی کا مسئلہ ہو، سب کے سب بہت باتیں ہم بھول چکے ہیں. شوہروں کو یہ یاد ہے کہ جی بیوی سجدہ کرتی اگر جائز ہوتا، مگر شوہر کیسا ہونا چاہیے یہ یاد نہیں. حقوق کیا ہے نہیں یاد ہے. ساس بہو کے جھگڑے، نند بھاوج کے جھگڑے، اسی طرح گھروں میں ہمارے، اور پھر لین دین، حکومت اور رعایا کے معاملات، یہ جو لیڈر ہیں اور عوام کے معاملات. کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کے اتنے ملک ہیں اور پھر بھی روب میں ہیں دوسروں کے. کیا نہیں دیا اللہ نے؟ تو یہ ایمان کیوں کمزور ہو گیا؟ کیونکہ نبی سے تعلق ہمارا وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، جیسا پہلوں کا تھا. پوری دنیا پر مسلمانوں کا روب تھا. کیوں؟ مسلمان نبی کے سچے غلام تھے. آج نبی کے بارے میں باتیں کر کے، غلط باتیں کر کے، ہم لوگ اپنی تمام خوبیاں کھو رہے ہیں، امن کھو رہے ہیں، اور جانے کیا کیا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت والے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. کچھ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ کیوں چومتے ہیں. حضرت ابو بکر نے چوما. حضور نے فرمایا جو اس طرح میرے یار کی طرح کرے گا اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. حضور نے اس کو خوشخبری سنائی ہے. آج میں نام مصطفیٰ چوموں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. خود جس سے محبت ہو اس کے لیے پتہ نہیں کہ کس حد تک چلے جاتے ہیں. میرے نبی کا نام میں چوموں گا، میری آنکھوں کو بھی سعادت ہوگی، مجھے بھی سعادت. اعضاء بولیں گے نا قیامت کے دن، گواہی دیں گے، تو یہ انگلیاں یا انگوٹھے گواہی دیں گے نبی کا نام چومتے تھے. کتنی اچھی بات ہے. تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، چوم کر آنکھوں سے لگائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نام میں ایک کمال ہے کہ جب تک ہونٹ اس نام کو چومتے نہیں ہیں یہ منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 حرف ہیں اس میں، میم ہے، میم دال. 4 مرتبہ ہی قرآن میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اللہ نے کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا رسول، یا نبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. یہ بھی ہمیں تعلیم ہے. وہ رب ہو کر، خالق ہو کر جب اپنے نبی کو اتنی عزت دے رہا ہے، ہمیں کتنی دینی چاہیے؟ اور ہم کہیں کہ نہیں وہ ہمارے جیسے بشر. کتنی عجیب بات ہوگی یہ جو ایسا کہتے ہیں. توبہ کریں، اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد
آسمانوں میں آپ کا نام احمد، زمین پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبوت کے دو دور ہیں نا، ایک عالم ارواح میں تھے اور آسمان نبوت پر نبی تارے بن کر چمک رہے تھے، وہاں اس میں احمد کا ظہور، کیونکہ آسمانوں میں حضور کا نام احمد، اور عالم ناسوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ظہور۔ یہ پوری کائنات بنی ہی نبی پاک کے لیے، انہی کی برکت، انہی کا فیضان، انہی کی ہی عطا اور انہی کا کرم، ہم اگر ان کے سچے غلام بن جائیں گے، یہ کائنات ہمارے زیر نگی یعنی ہمارے ماتحت ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم نبی کے غلام بن جائیں۔ قرآن نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سچے مومن بن گئے تو تمہارے لیے یہ سب کچھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ یہ جو آیت قرآن کی بڑی مشہور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء میں ہے، پارہ 17 میں۔ میں صرف اس ایک آیت پر عمر بھر جتنا میں جانتا ہوں بولتا رہوں، جتنا جانتا ہوں، بہت تھوڑا سا جانتا ہوں، ختم ہی نہ ہو یہ بیان، اسی ایک آیت کا بیان۔ کیا کچھ ہے اس میں؟ العالمین ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا جہت رسالت، رسول ہونے کی وجہ سے ہے۔ قرآن میں ہے قُلْ اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا رب، اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وہاں بھی الناس، یہاں بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے کافی۔ اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کوئی ذرہ مستثنیٰ نہیں ہے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے فیضان ہے۔ سب رحمت ہے ضرورت، اور العالمین ہے ضرورت مند۔ رحمت ضرورت ہے اور العالمین ضرورت مند، اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے۔ ہمیں زمین کی ضرورت تھی، زمین پہلے ہے، ہم بعد میں۔ ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے، ہم بعد میں۔ اور العالمین ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے۔ تو اور حضور رحمت ہیں العالمین کی، پتہ چلا العالمین بعد میں ہے، میرے آقا پہلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے ذاتی نور سے ان کے نور کو بنایا۔ میں آپ کے سامنے اور بھی بہت سی باتیں رکھ سکتا ہوں، مختصراً عرض کروں گا۔ قرآن کریم پڑھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہوئے آئے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، یہ میں نے نبیوں کے کچھ نام سنائے، اللہ نے ان کے نام لیے اور ان کی قوم کا۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، ان کے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں، ان کی قوم کا ذکر۔ اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ اور پھر آپ کہیں گے بنی نوع انسان، اس میں تو عالمین نہیں ہے،
تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کا ذکر بھی آ گیا۔ خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، تمام مخلوق کی طرف۔ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، سب کے ماوا و ملجا ہیں، آقا اور مولا ہیں۔ رب تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے کمال عطا فرمائے، اتنی شان عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں گرامر پڑھائی جاتی ہے، فن سکھائے جاتے ہیں عربی میں اگر اس کے حوالے سے صرف اس آیت کی بات کروں نا تو استثناء کیا ہوتا ہے، مستثنیٰ کیا ہوتا ہے، مستثنیٰ منہ کیا ہوتا ہے، پھر مستثنیٰ منہ اگر عام میں علل ہو تو لفظ رحمت ارسلنا فعل کا مفعول لہو قرار پائے گا۔ یہ گرامر کے حوالے سے کہ اس کو مفعول لہو مانے یا حال مانے، کیونکہ مفعول لہو اور فاعل سبب فعل ہوتا ہے، اس کے لیے لوازم کہ حضور راحم للعالمین ہو گئے، تمام کائنات کے لیے رحمت، تو جو راحم ہو اس کے لیے زندہ ہونا، باخبر ہونا، قریب ہونا اور قدرت والا ہونا، یہ ضروری ہے، لوازم ہے نا۔ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازم جو کچھ اس کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ۔ تو راحم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے راحم بن کر آیا، رحمت بنایا گیا، وہ زندہ ہو، وہ باخبر ہو، وہ قریب ہو، وہ قدرت والا ہو، تو ماننا پڑے گا اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، زندہ ہیں، باخبر ہیں رب کی عطا سے، رب کی عطا سے سب کے قریب۔ قرآن کہتا ہے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور قدرت اللہ نے عطا کی ہے، اتنی قدرت کے انگلی کا اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ کا اشارہ کریں ڈوبا سورج لوٹ آئے، انگلیوں سے چشمے چلا دیں، اللہ نے قدرت دی ہے۔ تو جو راحم ہو، رحمت بن کر آیا ہو، اس کے لیے یہ باتوں کا ہونا ضروری۔ میرے نبی پاک باخبر بھی ہیں، قریب بھی ہیں، اللہ کی عطا سے قدرت والے بھی اور زندہ بھی ہیں، ان کو عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ ان کی رحمت ہے، ہم بچے ہوئے۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ہم کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں۔ اچھا، رحمت خاصہ پھر رحمت عامہ، اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ کائنات میں دوسرے بھی ہیں جو نہیں کلمہ پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ بھی تو ہیں، اور حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ بھی بچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نا اس کی تفصیل بیان کروں، کتنے گوشے ہیں۔ پہلے ماں نفی کا، پھر اس کے بعد ارسلنا کا ذکر ہے، بھیجا اس کو جاتا ہے جو ہوتا ہے۔ پتہ ہے جب تشریف لائیں 12 ربیع الاول کو تو وہ تشریف لائیں پہلے سے تھے، کہاں تھے؟ اللہ کے پاس، اس کی خاص قرب میں تھے۔ بہت سے ذکر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ جو ایسا کہتے ہیں توجہ کریں، لوہے کی تلوار جن لوگوں نے چلائی اسلام پھیلانے کے لیے، اگر ان کی بات درست ہے تو، کہ جنہوں نے لوہے کی تلوار چلائی اسلام پھیلانے کے لیے، تو وہ چلانے والے کیسے مسلمان ہوئے؟ پوچھ سکتا ہوں میں، وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ ان پہ کون سی تلوار چلی تھی؟ اور چلی تھی تو وہ بچے کیسے؟ بتائیں گے آپ؟ تو یہ کہنا کہ اسلام لوہے کی تلوار سے پھیلا، نہیں، اس کے تو یعنی ایمان میں امن اور اسلام میں سلامتی، لفظوں پہ غور کریں۔ اسلام دہشت گردی کا شکار ہوا ہے؟ اسلام نے کوئی دہشت گردی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے۔
اس پہلے دن سے اسلام پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور آج تک جاری ہے. پوری دنیا مل کے کیا کر رہی ہے؟ کیا ہیومن رائٹس مسلمانوں کو حاصل ہے؟ انسانی حقوق؟ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں، مقبوضہ بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، جس طرح غیروں کے حقوق، عیسائیوں کا مسئلہ ہو، یہودیوں کا مسئلہ ہو، دوسروں کا، جیسے اقوام متحدہ اور دوسرے فوراً چیختے ہیں اور عمل کراتے ہیں. 70 سال ہو گئے، کشمیر کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ بیت المقدس کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ مسلمانوں کو آج بھی رائٹس نہیں ہے. دہشت گردی مسلمانوں پہ، ان کے بچوں پہ، نہتے مسلمانوں پہ. کہاں کہاں کیا کیا بدسلوکی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو فرق نظر آ جاتا ہے. دنیا کے ایئرپورٹس پہ جا کے دیکھ لیں، دنیا کے دوسرے معاملات پہ دیکھ لیں. انسان ہی نہیں سمجھا جاتا مسلمانوں کو. یہ ہو رہا ہے. تو اسلام دہشت گردی کا شکار ہے، مسلمان دہشت گردی کا شکار ہے. اگر کوئی اسلام کے نام پر یا مسلمان کہلانے والا کرتا ہے تو وہ اس شخص کا فعل ہے. وہ کسی کا آلہ ہو سکتا ہے، کسی کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، کسی کا جو خریدا ہوا، ہائر کیا ہوا ہو سکتا ہے. سچا مسلمان نہ دہشت گرد ہوگا، نہ تخریب کار ہوگا، کیونکہ دین نے سکھایا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پانی، واٹر، نلکے سے، ٹیپ سے، ٹوٹی سے بہانا بلا وجہ، اس کی اجازت نہیں تو خون کہاں سے بہانے کی اجازت ہوگی؟ کانٹا چبونے کی اجازت نہیں تو مار کاٹنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ تو وہ کوئی غلط کسی شخص کا فعل. اور پھر دنیا کیا کر رہی ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں جو جنگیں ہوئیں شروع میں 84 جنگیں، ٹوٹل مقتولین تعداد معلوم ہے؟ 1100 کے قریب. اور ایک بم میں کتنے مارے گئے؟ ہیروشیما پہ، ناگاساکی پہ، ویتنام میں، دنیا میں لاکھوں. مسلمانوں کو الزام نہ دیا کریں، مسلمان ایسے نہیں ہیں. لیکن مسلمان جب تک وابستہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کی عزت تھی. آج مسلمان اپنی عزت شاید غیروں کی نقالی میں سمجھ رہے ہیں. ہماری عورتوں نے حیا چھوڑ دی، عریاں ہونا شروع کر دیا. بتوں کی جگہ ہم نے ماڈلز اور اسٹیچوز سجانے شروع کر دیے. یہ بھی بت پرستی کی ایک شکل آ رہی ہے نا. بڑے مہنگے مہنگے وہ جناب اسٹیچوز، ہم لوگوں نے وہ چیزیں. غیروں کی زبان، وہ جو 150 سال انگریز نے انڈیا میں رہ کے کام کیا تھا، آج کا ٹی وی اور انٹرنیٹ وہ تو سیکنڈوں منٹوں میں کرتا ہے، اور ہم اس پہ جا رہے ہیں. ہمیں اپنے نبی کی، اپنے اسلام کی، اپنے کلچر، اپنی تہذیب کا احساس نہیں ہے. غیروں کی نقالی کوئی کامیابی نہیں ہے. ہماری عورتوں کا حال، انہوں نے حیا چھوڑی، ان سے امان اٹھ گئی. آج کھلونا بنی ہوئی ہیں. کتنی 10-15 سال کی جوانی کیا کر لیں گے؟ اس کے بعد پوچھتا کوئی نہیں ہے. سوچنا چاہیے. ہماری عزت اسلام سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی سے ہے. کچھ خواتین، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پردہ نگاہوں میں ہوتا ہے، جی حیا جو ہوتی ہے وہ آنکھوں میں ہوتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے حیا والا کوئی تھا؟ ان کی تو چادر کو بھی غیر محرم نہیں دیکھتے. انہوں نے تو پردے کی آیت کے بعد کیسا پردہ کر کے دکھایا ہے. کوئی شبہ ہے آپ کو؟ وہ اسلام کی مقدس خواتین جو شرم و حیا والی تھیں، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ عورتوں کو حقوق کس نے دیے؟ کہتے ہیں جی وراثت میں باپ کی طرف سے لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے، لڑکے کو 2 ملتے ہیں. اسلام میں عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہے. ایسا کہنے والے بتائیں جانتے ہیں اسلام کو؟ اس کو شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے، اس کو بیٹے کی طرف سے بھی ملتا ہے. کہتے ہیں جی بیوی کو غلامی سکھائی گئی ہے. نہ، اگر وہ ایک شوہر کی تعظیم کرتی ہے تو آگے ساری اولاد اس کی تعظیم کرتی ہے. ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے. بہن کی عزت، بیٹی کی عزت کیا ہے؟ عورت کو پڑھے نا کیا تھا اسلام سے پہلے، عورت کا کیا حال تھا. عزت دی ہے اسلام نے. دنیا میں حقوق نسواں کی بات کرنے والے آج عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ شاید آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی، مجھے بتائیں، ڈینگی آ جاتا ہے، کورونا آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر منہ ڈھانکنے پڑتے ہیں ان کو.
پھر ان کو اپنے جسم ڈھانکنے پڑتے ہیں۔ اسلام سے آپ روگردانی کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتے۔ ہاں، کسی کو عزت نہیں چاہیے تو وہ ایسی باتیں کریں نبیوں کے خلاف، پتہ نہیں عورتیں کیا کیا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ عورت کا تصور اسلام نے دیا ہے پاکیزگی کے حوالے سے، وہ پاکیزہ رہے گی، عزت پائے گی۔ اور یہ سب کس نے سکھایا؟ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے نبی پاک کے معجزات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات عمر گزر جائے بیان نہیں ہو سکتی۔ پتھر کھانے والوں کو دعائیں دیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں، پھول برسائے دشمنوں پر، ان کی ذات۔ اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا، نبی کی رحمت سے، خلق عظیم سے پھیلا ہے۔ کچھ لوگ زمین کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ دین کے لیے آتے ہیں، فرق ہے نا، سوچنا چاہیے۔ میں نے آج کی گفتگو میں یہ مختصراً ذکر کیا، اب میں نے کرنا ہے نسبتوں کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ اس میں ہر چیز ہے، دین بھی، ہمارا کردار بھی، ہمارے اخلاق بھی۔ نبی پاک نے ہمیں قرآن دیا، اللہ کا کلام، انہوں نے اپنی سنت دی، انہوں نے اپنی اطاعت دی، اولاد دی، ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت۔ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ان نسبتوں کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کربلا کی بنیاد، واقعہ کربلا کی بنیاد۔ امام پاک نے جو اتنی بڑی قربانی دی، وہ کیوں دی؟ افسوس، آج اس قربانی کو سلام کرنے کی بجائے لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں، بہت ہی افسوس، دل جلتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کربلا کا اتنا ذکر کیوں ہے، حالانکہ بدر کا ذکر ہونا چاہیے، احد کا ذکر ہونا چاہیے، کربلا کا اتنا ذکر۔ شہیدوں پہ تو روتے نہیں ہیں، فخر کرتے ہیں، یہاں رویا کیوں جاتا ہے؟ اس قسم کے کچھ سوال لوگوں کے ذہنوں میں۔ امام علی مقام اتنے بڑے ولی تھے تو کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ پانی کیوں نہیں ان کو فراہم ہو سکا؟ جان کیوں نہیں بچ سکی ان کی؟ وہ ولی تھے تو کرامت دکھاتے، کوئی میریکل دکھاتے۔ اس طرح کے سوال، ان سب کے جواب بھی انشاءاللہ آپ کو دینے ہیں۔ آج کی گفتگو کا حاصل عقیدہ، یہ جو ہے نا ہمارا دین، اس کی بنیاد 5 پر ہے۔ پہلی گواہی عقیدہ، ایمان، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق جو ہم اپنے دل پر نقش کر لیتے ہیں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ پکے سالڈ خیالات، نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ عقیدہ کسی کے کہنے سے نہیں بنتا، کوئی بادشاہ مفتی کہنے سے نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے بنتے ہیں۔ آج عقیدوں پر یلغار ہے، طرح طرح سے وار ہو رہے ہیں، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم لوگ پہلے جاتے تھے علماء حق، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، علماء حق کی، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی کتابیں پڑھتے تھے، سیکھتے تھے۔ اب ہم مفتی گوگل، وہ سرچ انجن ہے، اس کے حوالے کر دیا ہم نے سب کو۔ وہاں سازشیں ہو رہی ہیں، غلط عقیدے، غلط باتیں سکھانے کے لیے۔ کچھ لوگ پلانٹڈ ہیں، لوگوں کے، دوسروں کے ایجنٹ ہیں، وہ عقیدے بگاڑنے کے لیے باقاعدہ دیے گئے، بٹھائے گئے، ان کو طرح طرح سے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو غلط باتیں سکھاؤ، لڑواؤ۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش کہ مسلمان اپنے دین پر اگر پختہ ہو گئے تو ان کی توجہ ہم پر ہو جائے گی، ان کو آپس میں لڑاؤ تاکہ ہم پر توجہ نہ ہو۔ یہ حال ہو گیا اور ہم توجہ نہیں کر رہے۔ تو عقیدہ درست رکھنا ہے۔ توحید بلا شبہ بنیاد ہے، مگر وہ توحید کہ اللہ کی تعریف کی آڑ میں اللہ کے پیاروں کی توہین کی جائے، جیسے معاذ اللہ کوئی لکھے کہ اللہ کی شان کے آگے نبی ایسے جیسے چمار، معاذ اللہ، معاذ اللہ، بتائیے کیا یہ اللہ کی تعریف ہوگی؟ تو عقیدہ درست کرنا ہے۔ سیکھیے بنیادی کتابیں۔ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے، ہمیں صرف بچوں کو قرآن پڑھا لیا، پڑھنا آ گیا، وہ بھی لپیٹ کے رکھ دیا کہ سیکھ لیا، کبھی پڑھنا ہوا دیکھ لیا۔ نہیں،
دینی معلومات ضروری ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو کسی غیر مسلم کو پکڑیے، یہودی کو پکڑیے، وہ بتائے گا آپ کو، دوسرے بدعقیدہ کو پکڑیے، وہ اپنی باتیں بتائے گا۔ آپ کے ہاں بڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں، میدان صاف، غلط باتیں لوگ ڈال کے آپ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ نقش کل حجر کہتے ہیں نا، پتھر پہ نقش۔ چھوٹی سی عمر سے بچوں کو صحیح عقیدے یاد کرائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کے پیاروں سے محبت سکھائیں، ادب سکھائیں، اخلاق سکھائیں۔ ہمارے ہاں تو اخلاق کہہ دیتے ہیں لوگ، الف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، معنی ہی برا ہو جاتا ہے، اس کے معنی پھٹے ہوئے کے ہیں۔ اخلاق اچھی عمدگی کو کہتے ہیں، زیر لگا دیں تو معنی ہی خراب، تو پھر وہ اخلاق ہی آئیں گے، ان کو اخلاق تو نہیں آئیں گے، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ وہاں مشکل سے مشکل ٹرمز الجبرا کی ہوں، میتھمیٹکس کی ہوں، سائنس کی ہوں، وہ زولوجی کی ہوں، باٹنی کی ہوں، کیمسٹری کی ہوں، فزکس کی ہوں، وہ نہیں، دین کے لفظ مشکل لگتے ہیں، وہ سارے کیوں آسان لگتے ہیں؟ دلچسپی ہے ان میں، ادھر دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا اپنے دل سے، تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں لگتی، پھر آپ پہاڑ بھی چڑھتے ہیں، پھر آپ اور کھود نکالتے ہیں، پھر بھلے زمین کی تہوں سے بھی جو نکالنا چاہے نکال لیتے ہیں۔ دین سے محبت، دین کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے۔ اور علماء حق کو سنیے گا، علماء حق کو پڑھیے گا۔ دوسروں کو پڑھیں گے ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کو پہلے کلمہ سکھایا جاتا تھا، 6 کلمے یاد۔ آپ جتنے سننے والے مجھے دنیا میں سن رہے ہیں، آزما لیجئے گا، 6 کلمے مشکل سے یاد ہوں گے، مشکل سے، چند ایک کو، 1 2 تو سب کو آ جائیں گے، باقی پتہ ہی نہیں، اور زیر زبر کا بھی نہیں پتہ۔ ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم نے دین سیکھا ہوگا، دوسرے ہم سے ڈریں گے۔ یہ جو غلط لوگ آ کر ہم سے کھیلنے لگ جاتے ہیں نا، غلط باتیں کر کے، ان کو یہی تو ہے موقع کہ جانتے نہیں ہیں آپ۔ جس دن آپ جاننے لگ جائیں گے، ان کو جرأت نہیں ہوگی کھیلنے کی، ان کو پتہ ہے، لوگوں کو معلوم ہے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا، لوگ جاہل تھے۔ آج بہت سے لوگ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے پبلک میں، کیونکہ پبلک ہے کسی طرف لگ جاتی ہے، تو جب سیکھ لیں گے، علم آپ کا زیور ہے، حیا آپ کا زیور ہے، آپ نے اسی سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اچھے اخلاق آپ کی پہچان تھے، تو اپنے عقیدے مضبوط کریں صحیح طور پر۔ بات بات پر شرک کے فتوے داغنے والے سن لیں۔ بخاری شریف میں کئی مرتبہ یہ حدیث ہے، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے۔ حضور خود فرما رہے ہیں، مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں، اور یہاں بات بات پہ شرک کے فتوے داغے جاتے ہیں، جو شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک بنایا جاتا ہے۔ تو اپنے عقیدے سیکھیے، توحید و رسالت، اللہ کو جیسا ماننا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ماننا چاہیے، آپ اس پر توجہ دیجئے۔ حضور سے محبت، اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی پیاری پیاری باتیں سنیں، پڑھیں، ان کی نعت شریف۔ ہم لوگ جتنے ذکر سنیں گے، صحیح ذکر سنیں گے، قلب میں، دل میں روشنی ہوگی، عظمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹائم اگر ضروری ہوا، کوئی 10-15 منٹ زیادہ بھی ہوئے لگاؤں گا، لیکن بنیاد آج آپ کو بتائی۔ آپ کو یہ اس لیے بتائی کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں نبی کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ بے ادبی کرنے والا کوئی ہو، مقدسات کی، اللہ کی کرے، قرآن کی کرے، نبیوں کی کرے، ہمارے نبی پاک کی کرے، ان کی بیویوں کی، ان کی بیٹیوں کی، ان کی اولاد کی بیٹوں کی، ان کے اصحاب کی، ان کے شہر کی، یا ان سے وابستہ کسی چیز کی بھی کوئی بے ادبی گستاخی کرے، ہم بیزار ہیں اس سے، براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم کسی گستاخ بے ادب سے کوئی ناطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ ہمیں ادب کرنا ہے، ادب سیکھنا ہے۔ اور ادب کیسے آئے گا، وہ میں نے آپ کو بتایا، صحیح باتیں ان کی پڑھیں، صحیح سنیں، اور عمل۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے اخلاق نبوی تعلیم کیجیے، خود نمونہ بنیے، اپنی غذا، کمائی حلال رکھیے، نماز کی پابندی، ہم یہ خوبیاں اپنائیں۔ یہ ماہ محرم، آج 5 محرم تھی پاکستان میں، شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف پاک وطن میں۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔
ہم پر مہربانی فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔